ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی، دو چیزوں کی عادت بنا۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہری میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں روزہ، اللہ اکبر۔ پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کچھ اپنی سنیں، کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں، کہیں درد کہیں غم نہیں، اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج 5واں روزہ، اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا۔ دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کچھ چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ کچھ چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کچھ چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، دراصل اس کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہی عبادت بنتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں بچے کو جب 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، نماز کے لیے اس کو فکر مند کرو، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی عادت بنوائی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے بچے کو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس میں پیمپر بھی ہوتا ہے، گیند بھی ہوتی ہے، لنچ باکس بھی ہوتا ہے، اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، کھیل کود کے آ جاتا ہے، اور ماں اس کو کہتی ہے زندہ باد، میرے بیٹے نے ملک قوم کا نام روشن کر دیا۔ عادت بنائی جا رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اصل میں سکھانے آیا ہے کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی، 2 چیزوں کی عادت بنائیں۔ روزہ مانگنا ہے سارا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اور اپنے سے کمتر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کمتر بڑے نظر آتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہری میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ایک تو حلال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ میں حلال کا ایک پیکج بتاتا ہوں۔ جو شخص اور جو لوگ، جو خاندان یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے اور ہم حلال سے کیسے روزے رکھیں، وہ ایسے کسی بندے سے ادھار لے لیں جس کا رزق حلال ہو، اس ادھار کے پیسوں سے روزے رکھیں اور اپنے پیسے اسے ادھار کے طور پہ لوٹا دیں۔ یہ فیصلہ کریں، ہم نے روزے حلال رکھنے۔ دیکھیں، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ آپ حیران؟ آپ حیران؟ تو روزے اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں۔ بہت اہم چیز ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں، مسنون دعا ہے۔ اس کو سوالات کر لیں، اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں۔ علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا، مکروس تھا،